کہانی کے آغاز میں ایک آدمی کو ایک گھنے جنگل میں دکھایا جاتا ہے۔ وہ بہت خوفزدہ اور مایوس نظر آتا ہے جب وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جنگل اتنا گھنا ہے کہ درختوں اور جھاڑیوں کی کثرت کی وجہ سے باہر نکلنا ناممکن لگتا ہے۔ حالانکہ سورج غروب ہو چکا ہے اور اندھیرا بڑھ رہا ہے، لیکن وہ آدمی مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوڑتے ہوئے اسے ایک عجیب منظر نظر آتا ہے، ایک پری کا ڈھانچہ جس کے ساتھ ایک تختی لگی ہوئی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، یعنی ایک دفعہ یہاں سے گزرنے والا کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ جب آدمی اس تختی کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر اور بھی زیادہ خوف اور پریشانی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جیسے جیسے اندھیرا گہرا ہوتا جاتا ہے، جنگل مزید خوفناک ہوتا جاتا ہے۔ اچانک تمام پرندے اڑ جاتے ہیں اور وہ آدمی اکیلا رہ جاتا ہے۔ وہ بہت ڈر محسوس کرتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنے خوف میں وہ ایک اونچے درخت پر چڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ جو بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ اس سے بچ سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ درخت کے اوپر چڑھتا ہے، اچانک اس کا ہاتھ پھسل جاتا ہے اور وہ درخت سے نیچے گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسے کھینچ رہا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہوتا کہ اسے کون یا کیا چیز کھینچ رہی ہے، مگر ہم اس کی تکلیف دہ چیخیں سنتے ہیں۔ پھر منظر بدل جاتا ہے اور کہانی 6 دن کے بعد میں منتقل ہو جاتی ہے۔ کہانی ہمیں مینا نامی ایک لڑکی سے ملواتی ہے تو شہر میں رہتی ہے۔ مینا ایک تنہا لڑکی ہے جس کے پاس نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی خاندان سوائے اس کی بہن کے۔ وہ ایک پالتو جانوروں کی دکان میں کام کرتی ہے اور ایک دن اس کا مالک اسے چڑیا گھر میں ایک طوطا پہنچانے کو کہتا ہے۔ مینا اس پر راضی ہو جاتی ہے اور کام کے بعد وہ طوطے کو رات کے لیے گھر لے آتی ہے کیونکہ اگلے دن وہ چڑیا گھر جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگلی صبح مینا اپنے گھر سے نکلتی ہے اور طوطے کے ساتھ چڑیا گھر کی طرف گاڑی چلا رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک لمبی سڑک پر جا رہی ہوتی ہے، لیکن کسی مقام پر وہ غلطی سے غلط موڑ لے لیتی ہے۔ لیکن جب تک اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک غلط جگہ پر آ گئی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے۔ یہ وہی جنگل ہے جہاں کہانی کے آغاز میں وہ آدمی غائب ہوا تھا۔ مینا اپنی گاڑی جنگل میں لے جاتی ہے اس امید پر کہ وہ باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر سکے گی، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ راستہ بھول گئی ہے اور سڑک تک واپس کیسے پہنچنا ہے اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ وہ گاڑی سے اترنے کا فیصلہ کرتی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید آس پاس کوئی مل جائے جو اس کی مدد کر سکے۔ طوطے کو ساتھ لیے مینا جنگل میں مزید اندر چلنے لگتی ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی ہے، اندھیرا بڑھنے لگتا ہے اور اچانک تمام درختوں میں موجود پرندے اڑ جاتے ہیں، جیسے پہلے اس آدمی کے ساتھ ہوا تھا۔ مینا بہت خوف زدہ محسوس کرتی ہے کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے کی زمین ہلنے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی یا کچھ اس کے قریب ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت اس سے دور بھاگ رہی ہے۔ مدد کی امید میں مینا اس بوڑھی عورت کے پیچھے دوڑتی ہے اور اسے رکنے کے لیے آوازیں دیتی ہے، لیکن وہ عورت بھاگتی رہتی ہے اور جواب نہیں دیتی۔ کافی دیر تک اس کے پیچھے دوڑنے کے بعد مینا تھک کر رک جاتی ہے۔ جب مینا رکتی ہے تو بوڑھی عورت اسے آواز دیتی ہے اور کہتی ہے، اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو تیزی سے دوڑو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ سن کر مینا فوراً واپس اس عورت کی طرف بھاگتی ہے اور بوڑھی عورت اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتی ہے، بوڑھی عورت دروازہ بند کر دیتی ہے، لیکن یہ گھر عام گھر نہیں ہوتا۔ یہ ایک عجیب کمرہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک بڑا آئینہ لگا ہوتا ہے۔ کمرے میں اس بوڑھی عورت کے علاوہ ساتھ 2 اور بھی لوگ ہوتے ہیں۔ خوف زدہ اور پریشان مینا ان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا جگہ ہے، لیکن وہ اسے جواب نہیں دیتے۔ اس کے بجائے وہ اسے کہتے ہیں کہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاؤ کیونکہ کوئی انہیں دیکھنے آ رہا ہے۔ مینا جو ابھی بھی خوف زدہ ہے پوچھتی ہے کہ انہیں دیکھنے کے لیے کون آ رہا ہے۔ بوڑھی عورت جس کا نام میڈلن ہے جواب دیتی ہے کہ دا واچرز انہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ اچانک ایک عجیب اور پراسرار آوازیں کمرے میں گونجنے لگتی ہیں۔ میڈلن پھر کہتی ہے دا واچرز خوش ہیں کہ مینا یہاں پہنچی ہے اور وہ اس کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں، لیکن مینا الجھن میں ہے کیونکہ وہ ان واچرز کو دیکھ نہیں سکتی۔ فلم میں بھی ان واچرز کو نہیں دکھایا جاتا اور یہ واضح نہیں ہوتا کہ مینا یا کوئی اور انہیں واقعی دیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ اس سب کے باوجود رات گزر جاتی ہے اور یہ سب لوگ صبح کے وقت اس عجیب کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔ میڈلن وضاحت کرتی ہے کہ یہ واچرز صرف رات کو نکلتے ہیں، اس لیے دن کے وقت وہ جنگل میں آزاد طور پر گھوم سکتے ہیں، لیکن مینا جنگل میں مزید نہیں رہنا چاہتی اور باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ میڈلن اسے خبردار کرتی ہے کہ یہ اچھا خیال نہیں ہے اور اصرار کرتی ہے کہ جنگل سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ مینا سے کہتی ہے کہ رات ہونے سے پہلے انہیں اس عجیب کمرے میں واپس آنا چاہیے ورنہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔
مینا میڈلن یا دوسروں کی بات نہ سننے کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنے طوطے کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھتی رہتی ہے۔ چلتے ہوئے وہ اس تختی کے پاس پہنچتی ہے جسے پہلے وہ آدمی دیکھ چکا تھا۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس تختی کو دیکھ کر مینا خوفزدہ محسوس کرتی ہے، لیکن پہلے والے آدمی کی طرح وہ بھی سورج کی سمت میں چلتی رہتی ہے، اس امید میں کہ شاید اس کو جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے۔ بدقسمتی سے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے لیکن وہ راستہ تلاش کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اچانک مینا اپنے قدموں کے نیچے ایک لرزش محسوس کرتی ہے، جیسے زمین ہل رہی ہو۔ یہ اسے خوفزدہ کر دیتا ہے اور وہ فوراً پیچھے مڑتی ہے اور بھاگ کر اس عجیب گھر کی طرف واپس جاتی ہے جہاں میڈلن اور باقی لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جب وہ واپس پہنچتی ہے تو وہ شکست خوردہ محسوس کرتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے وہ راستہ بھول چکی ہے۔ میڈلن اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ مینا پہلی شخص نہیں ہے جس نے اس جنگل سے نکلنے کی کوشش کی اور ناکام ہوئی۔ وہ مینا کو بتاتی ہے کہ انہوں نے بھی جنگل سے نکلنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بھی راستہ بھول گئے اور مینا کی طرح اسی جنگل میں پھنس گئے۔ میڈلن کہتی ہے کہ اس جنگل کا ایک طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور انہیں عجیب و غریب اور خوفناک چیزیں دکھاتا ہے۔ میڈلن مینا کو خبردار کرتی ہے کہ یہ جنگل لوگوں کو پاگل بھی کر سکتا ہے، اس لیے اگر اسے زندہ رہنا ہے تو اسے ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ وہ وضاحت کرتی ہے کہ جنگل شکاری کی مانند ہے اور وہ سب اس کا شکار ہیں۔ اپنے نقطے کی وضاحت کرنے کے لیے میڈلن مینا کو بہت ساری تختیاں دکھاتی ہے جن پر واپسی کا کوئی راستہ نہیں لکھا ہوتا ہے۔ یہ تختیاں جنگل کے ارد گرد ایک دائرے میں آدھے دن کی پیدل مسافت پر لگی ہوتی ہیں۔ میڈلن مینا کو مشورہ دیتی ہے کہ جب بھی وہ تختیوں کو دیکھے تو انہیں نظر انداز نہ کرے کیونکہ ان کے آگے جانا واپسی کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ حیرت زدہ ہو کر مینا میڈلن سے پوچھتی ہے کہ یہ تمام تختیاں کس نے لگائی ہیں۔ میڈلن اسے بتاتی ہے کہ یہ ایک پروفیسر نے بنائی تھیں۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی ہے وہ سب اس عجیب گھر میں واپس چلے جاتے ہیں۔ ہر رات پراسرار واچرز انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آج رات کچھ مختلف ہوتا ہے۔ کیرا نامی ایک لڑکی ان واچرز کے سامنے ڈانس کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ان کو پسند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب لوگ رات بھر واچرز کے سامنے کھڑے رہتے تھے، وہ جو چاہے کر سکتے تھے، مگر ان کو رات کے وقت واچرز کی طرف اپنی کمر کرنے سے بچنا ہوتا تھا۔ رات میں ان کو دا واچرز کا مسئلہ ہوتا تھا، لیکن دن میں بھی انہیں کئی دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہر روز انہیں جنگل میں کھانے کی تلاش کرنی پڑتی تھی تاکہ وہ زندہ رہ سکیں۔ اگلے دن کیرا اور مینا ایک ساتھ جنگل میں کھانے کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ جب وہ باہر ہوتی ہیں مینا کیرا سے پوچھتی ہے کہ دا واچرز اصل میں کیا چاہتے ہیں۔ کیرا جواب دیتی ہے کہ اسے زیادہ کچھ معلوم نہیں، لیکن وہ میڈلن کے نظریے کو بیان کرتی ہے۔ میڈلن کے مطابق دا واچرز انہیں دیکھتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی دا واچرز کی طرف براہ راست دیکھنے کی کوشش کرے تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ کیرا مینا کو جنگل میں گڑھے کی طرف لے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس علاقے میں ایسے بہت سارے گڑھے پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ دن کے وقت دا واچرز ان گڑھوں میں چھپے رہتے ہیں اور رات کو باہر آتے ہیں۔ مینا پھر کیرا کو بتاتی ہے کہ وہ اور باقی لوگ 6 ماہ سے اس جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیرا بتاتی ہے کہ اس کا شوہر جنگل میں ایک راستہ تلاش کرنے کے لیے گیا تھا اور اس امید ہے کہ وہ کامیاب ہوگا اور وہ آخرکار یہاں سے نکل جائیں گے۔ اصل میں کیرا کا شوہر وہی آدمی تھا جسے ہم نے فلم کے آغاز میں دیکھا تھا، جسے بے ہوشی کی حالت میں کوئی اٹھا کر لے گیا تھا۔ جب مینا اور کیرا گھر واپس آتے ہیں تو میڈلن مینا کو الگ لے جاتی ہے اور اسے 3 اہم اصول سمجھاتی ہے جو اسے زندہ رہنے کے لیے عمل کرنا ہوں گے۔ پہلا قانون یہ ہے کہ وہ رات کو کبھی بھی گھر کا دروازہ نہ کھولے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ رات کے وقت کبھی بھی آئینے کی طرف پیٹھ نہ کرے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ دن کے وقت گڑھوں کے قریب جانے سے پرہیز کرے اور ہمیشہ روشنی میں رہے۔ اس رات مینا کو دا واچرز کے بارے میں جاننے کی خواہش ہوتی ہے اور وہ ان کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ آئینے سے آنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب وہ کچھ نہیں سن پاتی تو ایک خطرناک غلطی کرتی ہے۔ وہ اپنی پیٹھ آئینے کی طرف کر لیتی ہے جس سے دا واچرز بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ آئینے پر اتنی زور سے مارنے لگتے ہیں کہ آئینے پر دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ یہ شور میڈلن کو جگا دیتا ہے۔ وہ فوراً مینا کے پاس پہنچتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ آئینے کی طرف منہ کرے۔ میڈلن وضاحت کرتی ہے کہ آئینے کی طرف منہ کر کے وہ دا واچرز کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ آخرکار رات بغیر کسی مزید واقعے کے ختم ہو جاتی ہے۔ اگلے دن مینا ڈینیل نامی آدمی کے ساتھ شکار پر جاتی ہے۔ مینا پکا ارادہ کرتی ہے کہ وہ جنگل میں اپنا وقت ضائع نہیں کرے گی، اس لیے وہ نکلنے کی تیاری کرتی ہے۔ شکار کے دوران مینا ڈینیل سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے کبھی دا واچرز کو دیکھا ہے۔
ڈینیل جواب دیتا ہے کہ اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ مینا پھر ڈینیل سے اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میڈلن نے یہ ساری کہانیاں انہیں جنگل میں پھنسانے کے لیے بنائی ہیں۔ مینا ڈینیل سے کہتی ہے کہ انہیں گڑھوں کو اندر جا کر دیکھنا چاہیے کیونکہ شاید وہاں سے جنگل سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ مل سکے۔ ڈینیل جو خود بھی وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے مینا کے منصوبے سے متفق ہوتا ہے اور وہ گڑھوں کو دیکھنے چل پڑتے ہیں۔ مینا پھر اپنی کمر کے گرد ایک رسی باندھتی ہے اور ایک گڑھے میں اترتی ہے تاکہ اس کی تحقیقات کر سکے۔ ڈینیل رسی کے دوسرے سرے کو پکڑ کر تیار ہوتا ہے کہ اگر کچھ غلط ہو جائے تو مینا کو باہر کھینچ لے۔ جب مینا گڑھے کی تہہ تک پہنچتی ہے تو اسے وہاں بہت سی انسانی چیزیں ملتی ہیں جو شاید ان لوگوں کی تھیں جو پہلے جنگل میں پھنسے تھے۔ مینا یہ چیزیں اکٹھا کرتی ہے اور ڈینیل کی مدد سے وہ انہیں گڑھے سے باہر نکال لیتے ہیں۔ جیسے ہی مینا باہر نکلنے والی ہوتی ہے وہ گڑھے کے اندر کچھ عجیب اور خوفناک چیز دیکھتی ہے، کسی کا ہاتھ دیکھتی ہے، لیکن وہ واضح طور پر دیکھ نہیں سکتی کہ وہ ہے کیا۔ یہ منظر اسے خوف زدہ کر دیتا ہے، اس لیے وہ جلدی سے گڑھے سے باہر آ جاتی ہے۔ مینا اور ڈینیل وہ ساری چیزیں اٹھا کر جو انہوں نے گڑھے سے نکالی تھیں اپنے محفوظ گھر کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو میڈلن جو مشکوک ہوتی ہے ان سے پوچھتی ہے کہ یہ سب سامان انہیں کہاں سے ملا۔ مینا اور ڈینیل جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں جنگل میں دیکھی ہیں، مگر میڈلن جو کہ کافی عرصے سے جنگل میں ہے اور اسے اچھی طرح جانتی ہے فوراً شک کرتی ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں جنگل سے نہیں بلکہ کسی گڑھے سے نکالی ہیں۔ میڈلن مینا سے مسلسل سوال کرتی ہے کہ انہوں نے گڑھے کے اندر کیا دیکھا، لیکن مینا اسے کچھ بتانے سے انکار کر دیتی ہے۔ جو چیزیں وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں ان میں ایک کیمرہ بھی ہوتا ہے۔ اسے اپنے پاس رکھنے کے بجائے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے ایک CCTV کیمرے میں تبدیل کریں اور اسے گھر کے باہر لگا دیں۔ وہ اسے دی واچرز کو دیکھنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میڈلن انہیں خبردار کرتی ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ خطرناک اور غلط ہے، لیکن وہ اس کی وارننگز پر دھیان نہیں دیتے۔ اس رات مینا، ڈینیل اور کیرا بے تابی سے کیمرے کے ذریعے دی واچرز کی ایک جھلک دیکھنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مگر کچھ عجیب ہوتا ہے۔ وہ دروازے پر دستک سنتے ہیں۔ کیمرے کی فوٹیج دیکھ کر انہیں دروازے کے باہر انسانی ٹانگیں نظر آتی ہیں۔ باہر موجود شخص کیرا کے شوہر کی آواز میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ کیرا پرجوش ہو جاتی ہے یہ سوچ کر کہ اس کے شوہر نے آخرکار جنگل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ کیرا جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے دوڑتی ہے لیکن میڈلن اسے روک لیتی ہے۔ وہ اصرار کرتی ہے کہ کیرا دروازہ نہیں کھول سکتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ کیرا کا شوہر واقعی باہر نہیں ہے۔ کیرا میڈلن کی بات پر یقین نہیں کرتی، اس لیے میڈلن ایک طریقہ تجویز کرتی ہے جس سے باہر موجود شخص کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ وہ کیرا کو کہتی ہے کہ وہ اس سے کوئی ایسا سوال کرے جس کا جواب صرف اس کا شوہر جانتا ہو۔ کیرا باہر موجود شخص سے ایک مخصوص کتاب کے بارے میں پوچھتی ہے، لیکن جب وہ شخص صحیح جواب دینے میں ناکام رہتا ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی کیرا کا شوہر نہیں بلکہ ایک واچر ہے جو انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب وہ دروازہ نہیں کھولتے تو واچر غصے میں آ جاتا ہے اور گھر کے باہر کیمرہ توڑ دیتا ہے۔ اب واچرز شدید غصے میں ہیں، وہ گھر کے باہر آئینے پر حملہ شروع کر دیتے ہیں اس ارادے سے کہ اسے توڑ دیں۔ تاہم مینا، ڈینیل، کیرا اور میڈلن جلدی سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ دی واچرز کو پرسکون کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو واچرز اپنا حملہ روک دیتے ہیں اور انہیں مارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگرچہ وہ رات کو بچ گئے تھے لیکن یہ خوفناک تجربہ تھا۔ خوف زدہ رات کے بعد ڈینیل اور مینا نے میڈلن سے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ گڑھے میں چلے گئے تھے حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ اصولوں کے خلاف ہے۔ میڈلن کو یہ سن کر شدید غصہ آتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ انہوں نے ایک اہم اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ اپنے غصے میں وہ گڑھے سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ وہ پھر مینا کو کہتی ہے کہ چاہے مینا یہاں سے جانا چاہتی ہو اب اسے محفوظ گھر میں ہی رہنا پڑے گا کیونکہ باہر جانا بہت خطرناک ہے۔ وقت گزرتا ہے اور موسم بدلتا ہے۔ اب سردی کا موسم آ چکا ہے لیکن وہ اب بھی جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر دن مینا جنگل سے نکلنے کا راستہ تلاش کرتی رہتی ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا۔ وہ ایک نقشہ بنانے پر کام کر رہی ہوتی ہے اس امید پر کہ ایک دن یہ مکمل ہو جائے گا اور انہیں فرار ہونے میں مدد ملے گی۔ تاہم سخت سردی ان کی حالت کو اور بھی خراب کر دیتی ہے۔ انہیں کھانے کی کمی کا سامنا ہوتا ہے اور مناسب غذائیت کی کمی ان کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سب کے درمیان تناؤ بڑھتا ہے اور میڈلن اور ڈینیل کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اپنے غصے میں ڈینیل میڈلن اور مینا کو باہر چھوڑ کر خود اور کیرا کو محفوظ کر کے گھر کے اندر بند کر لیتا ہے۔ جیسے جیسے اندھیرا چھانے لگتا ہے
میڈلن اور مینا مایوسی کے عالم میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ڈینیل سے اندر آنے کی التجا کرتے ہیں، لیکن وہ دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب جب رات ہو چکی ہے، وہ مجبوراً ایک گھنے درخت کے نیچے پناہ لیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ جیسے ہی وہ درخت کے نیچے چھپتے ہیں، انہیں دا واچرز کی پراسرار آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس لمحے ناظرین کو دا واچرز کی ایک مختصر جھلک دکھائی جاتی ہے جو مینا اور میڈلن کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جس سے صورتحال کی کشیدگی اور خوف بڑھ جاتا ہے۔ مینا اور میڈلن پہلی بار ان مخلوقات کو دیکھتے ہیں۔ یہ مخلوقات لمبی، دبلی اور بہت خطرناک نظر آتی ہیں۔ یہ مخلوقات رات کے وقت اپنے سوراخوں سے نکلتی ہیں اور اس محفوظ کمرے کی طرف بڑھتی ہیں جہاں انسان عام طور پر چھپے ہوتے ہیں۔ جب یہ مخلوقات مینا اور میڈلن کو وہاں نہیں دیکھتی تو وہ انہیں جنگل میں تلاش کرنے لگتی ہیں، اس ارادے سے کہ انہیں کھا جائیں۔ اس سے میڈلن اور مینا کو محفوظ گھر واپس جانے کا ایک مختصر موقع ملتا ہے۔ وہ گھبرا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آخرکار ڈینیل دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی لمحے میڈلن ایک چونکا دینے والا انکشاف کرتی ہے۔ وہ حادثاتی طور پر جنگل میں نہیں پھنسی، بلکہ وہ جان بوجھ کر ان مخلوقات کی تلاش میں یہاں آئی تھی کیونکہ اس نے ان کے بارے میں کتابوں میں پڑھا تھا۔ میڈلن بتاتی ہے کہ جس کے متعلق اس نے پڑھا تھا یہ مخلوقات پریاں ہونی چاہیے تھیں، مگر جب اس نے آخرکار ان مخلوقات کو جنگل میں دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ پریاں نہیں بلکہ خطرناک جنات ٹائپ کی کوئی چیز ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ یہ مخلوقات ہوشیار ہیں اور انسانی شکل کی نقل کر سکتی ہیں۔ یہ مخلوق جس انسان کو دیکھتی اس کی شکل اختیار کر سکتی تھی، مگر کچھ فرق کے ساتھ۔ جس مخلوق کا میڈلن نے سامنا کیا اس نے میڈلن کی شکل اختیار کر لی، لیکن کچھ فرق کے ساتھ۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے۔ میڈلن انہیں بتاتی ہے کہ یہ مخلوقات روزانہ انسانوں کا مشاہدہ کرتی ہیں، نئے رویے سیکھتی ہیں اور مزید انسانوں جیسی بن جاتی ہیں۔ جب میڈلن یہ باتیں بتا رہی ہوتی ہے تو دروازے پر ایک اور دستک ہوتی ہے۔ باہر موجود مخلوقات اندر موجود انسانوں کی آوازوں کی نقل کر کے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ دروازہ کھول دیں۔ میڈلن خبردار کرتی ہے کہ اگرچہ انہیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں، کیونکہ یہ مخلوقات اتنی طاقتور ہیں کہ اگر چاہیں تو لوہے کا دروازہ توڑ کر اندر آ سکتی ہے۔ صورتحال لمحہ بلمحہ زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فوراً چھپنے کی جگہ تلاش کرنی ہوگی۔ مایوسی کے عالم میں ڈینیل کو زمین کے بارے میں کچھ غیر معمولی چیز نظر آتی ہے۔ زمین غیر ہموار ہے۔ جب وہ قالین ہٹاتا ہے تو اسے فرش کے نیچے ایک خفیہ پناہ گاہ ملتی ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ سب جلدی سے اس پناہ گاہ میں چلے جاتے ہیں اور دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ اندر پہنچ کر انہیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ پناہ گاہ ہمیشہ سے وہاں موجود تھی، لیکن انہیں کبھی اس کا علم نہیں ہوا۔ یہ پناہ گاہ ہر طرح کی سہولیات سے لیس ہے، جس میں ہزاروں دنوں تک چلنے والا کھانا، ضروری سامان کی چیزیں اور مختلف ٹیکنالوجی کی چیزیں شامل ہیں۔ مینا تجسس سے بھری ہوتی ہے کہ اس پناہ گاہ کو کس نے بنایا ہے، اس لیے وہ وہاں موجود کمپیوٹر کو چلا دیتی ہے۔ اگرچہ انٹرنیٹ نہیں ہے، لیکن اسے کمپیوٹر میں محفوظ شدہ ڈیٹا ملتا ہے۔ جب وہ ڈیٹا کا معائنہ کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پناہ گاہ ایک آدمی ڈاکٹر مارٹن نے بنائی تھی۔ ڈاکٹر مارٹن ایک پروفیسر تھا جو جنگل میں موجود ان مخلوقات کے بارے میں جانتا تھا اور ان پر تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس پناہ گاہ کو اپنی تحقیق کے لیے محفوظ جگہ کے طور پر بنایا تھا۔ ڈیٹا میں انکشاف ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مارٹن لوگوں کو پیسے کا لالچ دے کر جنگل میں لاتا تھا اور انہیں اوپر محفوظ گھر میں چھوڑ دیتا تھا، جبکہ وہ خود رات کے وقت پناہ گاہ میں چھپ جاتا تھا۔ رات کو مخلوقات باہر نکل آتی اور ان لوگوں کو کھا لیتی جنہیں وہ پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ ڈاکٹر مارٹن اپنی تحقیق کے نوٹس میں وضاحت کرتا ہے کہ یہ مخلوقات ہمیشہ سے جنات نہیں تھیں، وہ کبھی پریاں تھیں جو انسانوں کے ساتھ امن و سکون سے رہتی تھیں، مگر انسانوں نے ان پریوں کو دھوکہ دیا، انہیں جنگل میں پھنسا کر خود فرار ہو گئے۔ ویڈیو میں انکشاف ہوتا ہے کہ پریاں زیر زمین کئی سالوں تک رہنے کی وجہ سے اپنے جادو اور پروں سے محروم ہو گئیں۔ وہ کبھی جادوئی مخلوقات تھیں، لیکن اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے ان کی حالت بدل گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر مارٹن نے اپنی تحقیق کے دوران ایک مختلف قسم کی پری بھی دریافت کی تھی جو دن کی روشنی میں بھی باہر نکل سکتی تھی۔ یہ پری مہربان تھی اور اس نے مارٹن کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے مارٹن نے اسے اپنے ساتھ رہنے کے لیے بلا لیا۔ اس پری نے مارٹن کے ساتھ رہنے سے بہت کچھ سیکھا، لیکن آخرکار ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا جس سے ان کے تعلقات میں تناؤ آ گیا۔ کمپیوٹر میں ڈاکٹر مارٹن کے بہت سے ویڈیوز موجود ہیں جن میں وہ مختلف باتوں کی وضاحت کرتا ہے۔ مینا کو خاص طور پر یہ جاننے میں دلچسپی ہوتی ہے کہ آخر میں کیا ہوا، اس لیے وہ آخری ویڈیو چلانے کا فیصلہ کرتی ہے۔
اس ویڈیو میں پروفیسر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے والا ہوتا ہے اور وہ بھی پری کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مرنے سے پہلے وہ انکشاف کرتا ہے کہ جنگل میں پھنسے ہوئے لوگوں کے فرار ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس سمت میں دوڑیں جہاں شام کے وقت پرندے پرواز کرتے ہیں تو وہ جنگل سے نکلنے کا راستہ پا سکتے ہیں۔ اپنے آخری پیغام میں ڈاکٹر مارٹن کسی بھی شخص سے جو جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو اپیل کرتا ہے کہ وہ یونیورسٹی جا کر اس کی تحقیق کو تباہ کر دے۔ وہ مانتا ہے کہ کچھ راز اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ مارٹن اعتراف کرتا ہے کہ جنگل میں آنا ایک بڑی غلطی تھی اور اسے انسانوں اور پریوں کو ساتھ لانے کی کوشش کرنے پر پچھتاوا ہے۔ وہ اس دنیا کو حاصل نہ کر سکا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا، جہاں انسان اور پریاں امن سے رہ سکیں۔ خطرے کے باوجود مینا اور دوسروں کو اب امید محسوس ہونے لگتی ہے کہ انہیں فرار ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے۔ وہ رات اس پناہ گاہ میں گزارتے ہیں اور یہ سوچ کر سکون محسوس کرتے ہیں کہ اب انہیں جنگل سے نکلنے کا راستہ معلوم ہو چکا ہے۔ اگلی صبح وہ پناہ گاہ چھوڑ کر باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واچرز نے ان کے محفوظ گھر کو تباہ کر دیا ہے۔ فرار ہونے کا پکا ارادہ کیے ہوئے وہ جنگل سے باہر نکلنے کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، اس علم کے ساتھ کہ پرندے شام کو اڑنا شروع کریں گے۔ مینا اس طوطے کو آزاد کر دیتی ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، اس امید پر کہ وہ انہیں صحیح سمت کی طرف لے جائے گا۔ جب وہ طوطے کا پیچھا کرتے ہیں تو انہیں ایک قبر ملتی ہے۔ میڈلن بتاتی ہے کہ یہ ایک وقت تھا جب پریاں انسانوں کے ساتھ امن سے رہتی تھیں، لیکن انسانوں نے ان کے ساتھ غداری کی جس کی وجہ سے پریاں جنگل میں پھنس گئیں۔ اب جب کہ پریاں اپنے پروں اور جادو سے محروم ہو چکی ہیں، وہ فرار نہیں ہو سکتی۔ غمگین تاریخ کے باوجود مینا اور دوسرے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنا راستہ تلاش کر لیں گے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک ندی تک پہنچتے ہیں جو ان کے جنگل سے نکلنے کا راستہ ہو سکتی ہے۔ اب شام کا وقت ہو چکا ہے اور واچرز اپنے سوراخوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ زیادہ دور جا سکیں، انہیں ایک کشتی ملتی ہے جو کبھی ڈاکٹر مارٹن کی تھی۔ جیسے ہی وہ فرار ہونے والے ہوتے ہیں، ڈینیل اپنے ساتھی جان کو زخمی حالت میں دیکھتا ہے۔ ڈینیل اس کی مدد کے لیے جاتا ہے جبکہ باقی لوگ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ڈینیل واپس آ سکے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ جس شخص کی مدد کے لیے ڈینیل گیا تھا وہ دراصل انسان نہیں ہے بلکہ ایک پری ہے جو جان کا بھیس بدل کر آئی تھی، اور اب اس پری نے ڈینیل کا بھیس اپنا لیا ہے۔ مینا اور دوسرے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ پری نے ڈینیل کا بھیس بدلا اور اسے قتل کر کے اس کی پیشانی پر ایک نشان چھوڑ دیا۔ جلد ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ پریاں ندی پار نہیں کر سکتی، جس سے انہیں فرار ہونے کا موقع ملتا ہے۔ وہ ندی پار کر کے بالآخر شہر کی حفاظت تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر منظر بدلتا ہے جہاں مینا پروفیسر مارٹن کی یونیورسٹی پہنچتی ہے۔ وہ اس کی ہدایات کو یاد کرتے ہوئے اس کی تحقیق کا ڈیٹا تباہ کرنے کی تیاری کرتی ہے۔ تاہم سب کچھ حذف کرنے سے پہلے وہ ایک نئی بات سیکھتی ہے۔ بہت پہلے انسان اور پریاں ایک ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی شادی بھی ہوتی تھی اور ان کے بچے بھی پیدا ہوتے تھے۔ ان بچوں کو ہائیبرڈ کہا جاتا تھا، جو آدھے انسان اور آدھے پری ہوتے تھے۔ مینا ایک حیران کن حقیقت بھی دریافت کرتی ہے کہ میڈلن جس سے وہ جنگل میں ملی تھی دراصل پروفیسر کی بیوی تھی۔ یہ جان کر مینا الجھن میں پڑ جاتی ہے کیونکہ میڈلن نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس سب کا مطلب سمجھنے کے لیے مینا کیرا کے پاس جاتی ہے اور اسے وہ سب کچھ بتاتی ہے جو اس نے سیکھا ہے۔ وہ انکشاف کرتی ہے کہ جس میڈلن سے وہ جنگل میں ملے تھے وہ دراصل پروفیسر مارٹن کی بیوی تھی۔ تاہم میڈلن نے انہیں مکمل سچائی نہیں بتائی، وہ انسان نہیں تھی بلکہ ایک پری تھی جو اپنی شکل بدل سکتی تھی۔ کیرا یہ سن کر دنگ رہ جاتی ہے۔ در حقیقت حقیقی میڈلن پروفیسر کی بیوی کئی سال پہلے پھیپھڑوں کے کینسر سے مر چکی تھی۔ پروفیسر اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے پریوں کو دریافت کیا۔ اس نے ایک پری کو اپنی بیوی کی تصویر دکھائی اور اسے میڈلن جیسا بنا دیا۔ جب مینا یہ سب کچھ بیان کر رہی ہوتی ہے تو اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ باتیں کیرا کو نہیں بلکہ خود میڈلن کو بتا رہی ہے، جس نے کیرا کا بھیس بدل رکھا ہے۔ اصلی کیرا کو میڈلن نے بے ہوش کر دیا تھا۔ میڈلن جو ابھی بھی کیرا کے بھیس میں ہوتی ہے، مینا پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کا راز محفوظ رہ سکے۔ مینا کو مارنے سے پہلے میڈلن اپنی کہانی سناتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ جنگل میں موجود دوسری پریوں سے مختلف تھی اور وہ اس کا مذاق اڑاتی تھی کیونکہ وہ ان کے برعکس دن کی روشنی میں باہر آ سکتی تھی۔ غصے میں انہوں نے اسے جلا وطن کر دیا۔ مینا اس سے کہتی ہے کہ تم صرف مختلف نہیں تھی، تم خاص تھی، تم ایک ہائیبرڈ ہو، یعنی تم آدھی انسان اور آدھی پری ہو۔ مینا کے الفاظ کا میڈلن پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ہائیبرڈ حیثیت ہی وہ وجہ تھی
جس کی وجہ سے وہ انسانوں اور پریوں دونوں کے درمیان رہ سکتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جنگل سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ معلوم کر لینے کے بعد میڈلن اپنے پروں اور جادو کو دوبارہ حاصل کر لیتی ہے، جس کی مدد سے وہ اڑ کر مینا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ کہانی کچھ ہفتے آگے بڑھتی ہے، جہاں مینا ابھی تک جنگل کے واقعات سے خوف زدہ ہوتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ رہے گی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ خود کو زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہے۔ وہ اپنی بہن سے رازداری میں کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ پری ابھی تک میرا پیچھا کر رہی ہے۔ اس کی بہن اسے تسلی دیتی ہے، فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ آخری منظر میں ایک لڑکی مینا کے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ لڑکی دراصل میڈلن ہے، جو اب انسانی دنیا میں رہنے کے لیے ایک نئی شکل اختیار کر چکی ہے۔ کہانی اس پراسرار اور پریشان کن تصویر پر ختم ہوتی ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مینا کی زندگی میں پری کی موجودگی شاید ابھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔